اللہ نے انسان کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس فالٹ کا اللہ نے ذکر کیا ہے, اور یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان ہے جلد باز, وہ چاہتا ہے فوراً مجھے رزلٹ چاہیے, کچھ بھی میں کروں فوراً فائدہ چاہیے مجھے, اس کا فیصلہ کرنے میں جلدی, خواہشات کے پیچھے چلنے میں جلدی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کروں گا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں, وہ کہتا ہے چھوڑو سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جائیں گے, جلدی سے بس یہ کام کر لو پہلے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نشہ کرنے والے کیا کرتے ہیں, یار ابھی اڑا لو, سگریٹ پی لو, یہ کر لو, کینسر ہوگا تو دیکھا جائے گا. اور جو جلد باز نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ پینا تو اپنے اختیار میں ہے لیکن چھوڑنا پھر اپنے اختیار میں نہیں ہے, بہت مشکل ہو جائے گی, رہنے دو, مت کرو یہ کام. جو لوگ محنت نہیں کرتے, سست پڑے رہتے ہیں, وہ فوری مزے اڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا. چھوڑو, پڑے رہو پڑے رہو پڑے رہو, ابھی مزہ اڑا لو. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا فیوچر میں نقصان کتنا زیادہ ہے. تو یہ مطلب ہے جلد بازی کا, اس پہ میں بہت بیان کر چکا ہوں, اب میں آگے چلتا ہوں. ویسے تو یہ ایسا ٹاپک ہے نا, ساری زندگی اس پہ ہی بولتے رہو تو یہ ختم نہیں ہوگا. فالٹ ہی یہی ہے ہمارے اندر. فالٹ کیا ہے؟ ہم جنت کو قربان کر دیتے ہیں دنیا کی خوشیوں پہ, تو یہ جلد بازی ہے نا. ابے تھوڑا صبر کر لو, یہ ساری خواہشات اللہ آخرت میں پوری کر دے گا. اللہ نے جنت بہت خوبصورت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ کہتا ہے ایسا ہی تھوڑی میں نے دنیا کو پیدا کر دیا کہ مار کے ختم کر دوں گا. اللہ کہتا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے بھائی, ایگزامینیشن ہال ہے. اگر یہاں میری مان کے چلو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں اور تمہیں کامیاب نہ کروں, میں اس کا بدلہ نہ دوں؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے بھائی. اور یہاں میری مخالفت کرو گے تو سزا نہیں ملے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ, دنیا میں نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی ہے. ملتی ہے کیا؟ اگر دنیا میں سزا ملتی ہوتی تو ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا, کیا اس کو سزا مل جاتی ہے دنیا میں؟ ایک بار پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, باقیوں کا بدلہ کہاں گیا بھائی؟ اور دنیا میں لوگ بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیتے ہیں. ایک آدمی اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے, کیا اس کو اس کا بدلہ کنٹری دے دیتا ہے؟ دیکھو 2 قسم کے فوجی ہیں, ایک میدان جنگ میں زخمی ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی. فوج اس کو کیا کرے گی بھائی؟ ٹانگ بھی لگوائے گی, اس کو نشان حیدر بھی ملے گا, بہت کچھ ہوگا. اس سے بڑی قربانی اس کی ہے جو پورا ہی قتل ہو گیا, اس کو کیا ملے گا؟ نشان حیدر. لیکن وہ تو چلا گیا بھائی, اب اس نشان حیدر سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے بھائی؟ جس نے بڑی قربانی دی اس کو کچھ بھی نہیں ملا, چھوٹی قربانی دی اس کو ٹانگ بھی مل گئی ہے بھائی. اور دنیا کی لذتیں بھی کچھ نہ کچھ تو دے دیتے ہیں نا اس کا آلٹرنیٹ. اس کو ٹانگ کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی, لیکن کچھ تو مل جاتا ہے نا اس کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی بڑی قربانی دینے والے کو تو اس کو کیا دیں گے آپ؟ قبر پہ آپ اس کے سلامی پیش کر دیں گے, لیکن وہ تو گیا نا دنیا سے. اب آپ اس کی قبر پہ 21 توپوں کی سلامی دیں یا پھول ڈالیں, اندر کوئی صحت پہ مردے کے اثر نہیں پڑتا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا میں جو اچھا کرتا ہے اسے اچھے کا بدلہ نہیں ملتا, جو برا کرتا ہے اسے برے کا بدلہ, سینٹینس کمپلیٹ کریں, نہیں ملتا. گرمی صرف آپ کو نہیں لگ رہی, ہمیں بھی لگ رہی ہے. جب سے میں نے گرمی کے فضائل سنائے ہیں نا اس وقت سے مجھے کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے. میں نے تھوڑا موٹیویٹ کیا نا, ابھی گرمی برداشت کرو, پسینہ نکل رہا ہے, اس سے فیٹ کھلتا ہے. لوگوں نے بہت نیچے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ دیکھو خود اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم نہیں بیٹھے رہتے اے سی میں. میں نے صرف یہ کیا زیادہ چھوئی میں بننے کی کوشش مت کرو. باقی میرا مقصد گورنمنٹ کو فیور کرنا نہیں تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ کے مارا ہوا ہے لوگوں کو, بتانا یہ تھا کہ اس کو بھی انجوائے کرنے کی کوشش کر لو. نہیں ہو رہا انجوائے تو کوشش تو کیا جا سکتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو جس غم میں کچھ فائدے ہو نا اس غم کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, اور غم برائے غم ہو اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟
اب اگر کوئی آپ کو ٹینشن ملی ہے, ٹینشن برائے ٹینشن ہی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. لیکن اگر ٹینشن میں کچھ فائدے چھپے ہوئے ہیں تو وہ فائدے سوچ کے ٹینشن کم کرنا اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے جو گرمی کی فضیلت پر بیان کیا تھا نا کہ اتنے پسینے نکل رہے ہیں, وہ آپ کی ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کیا تھا. اپنی ٹینشن میری ویسے ہی سوچ کے کم خود بخود ہو جاتی ہے, اس کے لیے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو جب شدید گرمی لگے, پسینہ نکلے, ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتی ہے. ایک چیز سوچ لیا کرو, یار یہ پسینہ نکلنا صحت کے لیے مفید نہیں بلکہ انتہائی مفید ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کے لیے تو ڈاکٹر مشورے دیتے ہیں, جم جاؤ, بھاگو, دوڑو. گورے کیا کرتے ہیں, اسٹیم لیتے ہیں پسینہ نکالنے کے لیے. تمہیں فری پھوکٹ میں کہ الیکٹرک کی طرف سے پسینہ مل رہا ہے. تو ٹینشن ہمیں بھی ہوتی ہے پسینہ نکلنے سے, آپ کو بھی ہوتی ہے, گرمی ہمیں بھی لگتی ہے, آپ کو بھی لگتی ہے, لیکن اس گرمی میں کچھ فائدے بھی تو ہیں نا. تو وہ فائدے سوچ کے اگر ٹینشن کم ہو رہی ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. اس پہ کمنٹس میں پازیٹیو کیا کریں, یار ویل ڈن مفتی صاحب نے کوئی تو ایسی بات کی جو گرمی میں خوشی کی بات. تو پسینہ نکلنے سے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہوتا ہے. گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے میں نے سنا, جو آغا خان میں بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, سردیوں میں فالج, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک, یہ کیسز زیادہ ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سردیوں میں برین ہیمریج سے مرنے والے لوگوں کا ریشو گرمیوں کی نسبت, بس یہ بات کمپلیٹ کر کے ٹاپک پہ آ رہا ہوں, سردیوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو گرمیوں کی نسبت, آپ جائیں آغا خان سے اور بڑے بڑے ہاسپٹل سے ذرا وہ رپورٹ لیں. سردیاں جیسے ہی آتی ہیں بی پی ہائی, فالج کے اٹیک زیادہ, ہارٹ اٹیک زیادہ. کیوں؟ سردیوں میں جسم کیا ہوتا ہے, کھنچتا ہے, رگیں کیا ہوتی ہیں, سکڑتی ہیں. جب رگیں سکڑتی ہیں بی پی بھی ہائی ہوگا, برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہوگا, ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ. اور گرمیوں میں کیا ہوتی ہے, گرمیوں میں لچک پیدا ہوتی ہے, وہ آدمی جو ہے نا پورا وہ کیا کہتے ہیں, پگھلتا ہے. تبھی یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, گرم علاقوں کے لوگوں میں عمریں زیادہ ہوتی ہیں ان کی. آپ کہہ سکتے ہو یورپ امریکہ میں اور ٹھنڈے علاقوں میں تو بہت اب گوروں کی لمبی لمبی عمریں ہو گئی ہیں. وہ پھر موسم کی وجہ سے نہیں, انہوں نے اپنی صحت کو مینٹین بہت ضرورت سے زیادہ کیا ہوا ہے, بہت زیادہ ناپ تول کے کھاتے پیتے ہیں. گرم علاقے کے آدمی کو اتنا زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ خیر, اب ہم مسئلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو مقصد صرف یہ تھا کہ گرمی میں ٹینشن تو ہم کو بھی ہو رہی ہے بھائی, آپ کو بھی ہو رہی ہے, لیکن کوئی ٹینشن کم کرنے کی بات ہو جائے تو وہ اچھی ہوتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جب اے سی کے پیسے نہ ہوں تو پھر یہ باتیں سوچ کے کیا کرو, صبر کیا کرو, ٹھیک ہے نا, کہ ہر پسینہ نکلنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں, دنیا میں مجھے ایک بات بتاؤ, پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو اچھے کام کا؟ بولو نا, نہیں ملتا. بلکہ بعض دفعہ جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اسے بدلہ برا مل رہا ہوتا ہے, جس نے برا کیا ہوتا ہے وہ استغفر اللہ, پھر وہ اچھا, اس کو میں کہنے والا تھا صدر بن جاتا ہے, وہ پھر غلط ہو جاتا ہے نا. جس نے برا کیا ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوتا ہے, جس نے اچھا کیا ہوتا ہے اس کو کیا مل رہا ہوتا ہے, برا بدلہ مل رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں, صبح شام دیکھ رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کرتے ہو تو اچھا بدلہ بھی مل جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لازمی نہیں ہے یہ. تو یہ کیا بات ہے, کچھ لوگ اچھا کر رہے ہیں بدلہ اچھا نہیں مل رہا, کچھ برا کر رہے ہیں بدلہ اچھا مل رہا ہے. تو بھائی یا تو یہ بنانے والے کی طرف سے معاذ اللہ دھاندلی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ پھر تو ہم بجائے حکومت کو برا بلا کہنے کے معاذ اللہ, پھر تو لوگ اللہ میاں کو کہیں گے غلط کہ اللہ میں نے اتنا, تبھی تو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں, یار میں اتنا اچھا کر رہا ہوں پھر بھی میرے کاروبار میں نقصان. صبح شام میرے پاس یہ کیس آتے ہیں.